امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عمر بن خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب الفاروق تھا۔ آپ قریش کے معزز اور بااثر قبیلے بنی عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ جاہلیت میں بھی آپ قریش کے اکابرین میں شمار ہوتے۔ فن خطابت، بہادری اور نسبی شرافت کے لحاظ سے آپ کی مثال نہ تھی۔ آپ نے نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ وہ وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کا تھا، لوگ خفیہ طور پر عبادت کرتے تھے۔ آپ تلوار لے کر نکلے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، مگر اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت کی تلوار بنا دیا۔ جب آپ نے قرآن سنا، دل پگھل گیا، آنکھیں نم ہو گئی اور زبان پر بے اختیار کلمہ جاری ہو گیا۔ اسلام لاتے ہی دار ارقم میں موجود کمزور مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر وہ وقت آیا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، آج سے کوئی شخص چپ کر عبادت نہیں کرے گا۔ آپ نے علی الاعلان نماز کعبہ میں ادا کی، قریش کے سامنے حق کا اعلان کیا، اور یوں اسلام کو ایک نئی ظاہری طاقت میسر آئی۔ ہجرت کا وقت آیا تو لوگ چپ چپ کر نکلے، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کمر سے باندھی، کعبہ میں طواف کیا، مشرکین کو للکارا اور فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو یا اس کے بچے یتیم ہوں، وہ باہر آ کر عمر کا راستہ روک لے۔ اور یوں علی الاعلان ہجرت کرنے والے واحد صحابی قرار پائے۔ آپ نے 27 سے زائد غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک سب معرکوں میں ہر صف میں نظر آئے۔ آپ کی رائے کئی مواقع پر وحی کا سبب بنی، جیسے پردے کے احکام، بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے، شراب کی حرمت۔ قرآن نے آپ کی باتوں کی تائید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، اور آپ کی وصال کے بعد 13 ہجری میں آپ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ خلافت سنبھالتے ہی فرمایا، کمزور تمہارے درمیان میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ آپ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین، آرمینیا، آذربائیجان اور بیت المقدس جیسے اہم خطے فتح ہوئے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ آپ نے نظام عدل، بیت المال، محکمہ قضاء، جیل خانہ جات، پولیس، مردم شماری، ڈاک، فوجی دفاتر اور مساجد کی بنیاد رکھی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، آپ خود پیدل مدینہ سے شام روانہ ہوئے۔ غلام کے ساتھ ایک اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے۔ جب شہر قریب آیا تو غلام سوار تھا اور آپ کی نالین ہاتھ میں تھی۔ کیچڑ میں چلتے آئے۔ عیسائی پادری روح پڑے بولے، یہ وہی امیر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ پھر وہ اندھوناک دن آیا، 27 ذی الحجہ 23 ہجری، جب آپ فجر کی نماز میں کھڑے تھے۔ ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے زہر آلود خنجر سے حملہ کیا اور خلیفۃ المسلمین گر پڑے۔ شدید زخمی کی حالت میں بھی عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا تاکہ نماز مکمل ہو۔ کئی دن بستر پر رہے، زخم گہرے ہو چکے تھے۔ جب یقین ہو گیا کہ موت قریب ہے، فرمایا، عبداللہ، عائشہ کے پاس جاؤ، عمر اجازت مانگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہو جائیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی جگہ عمر کے لیے پیش کر دی۔ پھر یکم محرم الحرام 24 سن ہجری کو 63 سال کی عمر میں وہ در عدل بند ہو گیا، مگر تاریخ کے صفحات پر ایسا نقش چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک مشعل راہ بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی حق،
عدل، شجاعت اور خشیت الہی کا کامل نمونہ ہے۔ آپ نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ دلوں پر حکمرانی کی۔ آپ کی سادگی، دیانت، قربانی، فہم اور اخلاص رہتی دنیا تک حکمرانوں کے لیے ایک آئینہ اور امت کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔